ہمارے گجرات میں ایک بزرگ ہیں، ان کا دربار ہے، ان کو بابا کاما والی سرکار کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ میں کئی مرتبہ ان کے دربار پہ گیا ہوں اور میں نے وہاں پر کثرت کے ساتھ کوے دیکھے ہیں۔ اب جو کوا ہے، کوا ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے۔ ایک اس کی تاریخی واقعہ اور بات آپ کو سنا کے ان کی محبت کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو پرندے سوار تھے، دو پرندوں کے ذکر کو فوقیت ملی، ایک کبوتر کو اور ایک کوے کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے سے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ کہیں پانی اترا ہے، کہیں پر خشکی کے آثار نظر آئے ہیں، چونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ 9.25 نیزے پانی بلند ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ کے آؤ کہ کہیں پانی رکا ہے، تو کوا اڑنے لگا، اور کوے میں اور کبوتر میں اڑنے کی بڑی صلاحیت ہے، تو کوے کو بھیجا کہ دور کہیں سے دیکھ کے آؤ کہ پانی اترا ہے۔ تو ظاہر اس وقت سیلاب آیا تھا، دنیا ختم ہوئی تھی، کوا اڑتا رہا۔ اس نے ایک جگہ پہ مردار دیکھا، مردار، وہ مردار کے اوپر بیٹھ گیا اور اس میں مصروف ہو گیا، اس کے اندر ہی اس کو کھانے لگا اور اپنا پیٹ بھرنے لگا، اس کو پیچھے کا وہ بات یاد نہ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کبوتر کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ تم دیکھ کے آؤ۔ تو کبوتر اڑتا رہا اور اس کو تھوڑی سی مٹی نظر آئی اور اس مٹی کے اوپر ایک سبز پتا نظر آیا۔ یہ اس مٹی پہ بیٹھا اور اس پتے کو چونچ میں اٹھا کے لے آیا اور نوح علیہ السلام کے پاس رکھا۔ تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ مٹی اتنی ظاہر ہو چکی ہے کہ اس کے اوپر پتے جم چکے ہیں، اگر مٹی اور پانی کا آپس میں رابطہ زیادہ ہوتا تو پتے کبھی مٹی کے اوپر ٹکتے نہیں، آگے چلے جاتے۔ تو نوح علیہ السلام نے کوے سے کہا، جب وہ واپس آیا تو اس سے کہا کہ تمہاری زندگی اسی طرح ہی گزرے گی، تم ہمیشہ لالچ میں رہو گے، لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھیں گے، لیکن تم عمر لمبی پاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، ایک بھائی نے جب دوسرے بھائی کو قتل کیا تو یہ کوّا ہی تھا جس نے دوسرے بھائی کو سکھایا کہ تم نے بیٹے کو، اپنے بھائی کو دفن کیسے کرنا ہے۔ تو یہ کوّے کی ایک تاریخ ہے۔ وہ جو بزرگ تھے وہ کوّے سے محبت کرتے تھے، اور آج بھی جو ہماری سائنس ہے اور جو اس کا نظام ہے، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کوّے کی عمر 100 سال تک ہوتی ہے۔ تو وہ بابا جی کوّے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ دنیا ان سے کہتی تھی کہ جناب یہ جو کوّا ہے اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، یہ گندگی میں منہ مارتا رہتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ لوگوں سے کھانا چھین لیتا ہے اور کائیں کائیں کرتا رہتا ہے، شور بڑا کرتا ہے، اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں، میں اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں، دنیا کی نظر میں یہ کاڑا ہے، اس کا ظاہر خوبصورت نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کوّے بڑی لمبی عمر پاتے ہیں، میں اس امید پہ کوّوں سے پیار کرتا ہوں، شاید مجھے وہ کوئی ایسا کوّا نظر آ جائے جس نے میرے رسول کو دیکھا ہو، شاید مجھے وہ پرندہ نظر آ جائے جس نے میرے رسول کو دیکھا ہو۔ دوستو، جن لوگوں نے میرے رتبے پائے، ادب کے بغیر کسی نے نہیں پایا۔ علم کی بنیاد پر علم پہ محبت کرنا اور علم پہ فخر کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جن کو علم کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اللہ کی ذات نے ادب نصیب کیا۔ اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آستان مبارک ہے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اے بندے، یہاں پر اپنی حالت اور اپنے آپ کو قابو کر کے آ کہ یہ وہ جگہ ہے نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ اللہ کے نیک بندے جنید و بایزید جیسے لوگ یہاں پہ اپنی سانسیں روک کے آتے ہیں کہ کہیں سانس بھی اونچی نکل گئی تو سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔